السلام علیکم۔ شوز خریدتے ہوئے آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہوں، آپ کو اچھے لگیں، نرم ہوں، ان کا سول اچھا ہونا چاہیے، اور بہت ساری خوبیاں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور اسپیشلی 100 سال پہلے، تو اس چیز کا بالکل کانسیپٹ نہیں تھا کہ شوز کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کانسیپٹ کو ایک فیشن کا جو نام دیا، اس میں سب سے بڑا نام جو ہے ایڈیڈاس کا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ ایڈیڈاس کیا ہے، یہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور اس کی فلسفی کیا ہے، اور کیسے یہ سکسیسفل برانڈ بنا دنیا میں۔ تو یہ ہماری ایک سیریز ہے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم بڑے بڑے جو برانڈز ہیں ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ دے سکسیڈ، انہوں نے کیسے کیسے کام کیا، کتنی محنت کی، اور کیا ان کی فلسفی تھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس برانڈ کے بیہائنڈ جو تھا وہ ایڈولف ایڈی ڈیسلر تھا، جو کہ فاؤنڈر تھا ایڈیڈاس کا، اور یہ بویریا جرمنی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوا، اور بالکل ایک نارمل سی فیملی تھی ان کی، اور اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا اپنی والدہ کے واش روم سے، اور وہاں پہ اس نے شو بنانے شروع کیے۔ شروع میں ان کے بھائی روڈولف نے ان کو جوائن کیا، لیکن بہت جلد ان کے آپس میں ڈسپیوٹس کی وجہ سے روڈولف نے اس کو چھوڑ دیا، اور بعد میں یہ سب سے بڑی ریف بنے اپنے ایڈیڈاس برانڈ کے۔ پوما کے نام سے انہوں نے سٹارٹ لیا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ایڈیڈاس کی، تو ایڈیڈاس کا ویژن یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو میک دا بیسٹ پاسبل اسپورٹس شوز فار ایتھلیٹس۔ تو ایتھلیٹس کے لیے سب سے بہترین کوالٹی کے شوز بنانا ان کا ویژن تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایتھلیٹ سے ملنا شروع کیا، ایتھلیٹ سے فیڈ بیک لیا کہ وہ شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک جوتے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کون کون سے پین پوائنٹس ہیں جو کہ ایگزسٹنگ شوز میں موجود ہیں اور ان کو امپروو کیا جانا چاہیے، اور جو اس سے پہلے انہوں نے شوز بنائے ہیں اور انہوں نے پہنے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا فیڈ بیک ہے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو انہوں نے سگنیچر فوڈز شوز جو ہے نا وہ بنانے شروع کیے ایڈیڈاس کے نام سے، اور نارملی ان کا جو لوگو تھا وہ 3 اسٹائپس کا تھا، اس کو رجسٹر کیا گیا۔ ٹرننگ پوائنٹ جو بنا برانڈ کا 1936 میں جو بنا، جبکہ برلن اولمپک میں امریکن سٹار جیسی اوونس ڈونٹ شوز رپورٹڈلی گفٹڈ بائی ایڈی ڈیسلر۔ تو امریکن سٹار تھا جیسی اوونس، انہوں نے شوز کو ڈسپلے کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایڈیڈاس کے شوز میں پہن رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا لوگو دیکھیں تو اس میں بیسیکلی 3 اسٹائپس کا کانسیپٹ اس میں زیادہ ہے۔ یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ فرام 1949 آنورڈز ان کے کیا شوز کے لوگوز رہے۔ تو پہلے تو 3 اسٹائپس تھیں، پھر 3 لیفس بنے، بیچ میں 3 لائنز اس میں آ رہی تھیں، پھر اسمال الفابیٹس میں ایڈیڈاس بھی ان کا رہا، اور یہ سارے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا شو تھا وہ ڈیسلر ایڈیڈاس کے نام سے تھا، بعد میں اس کو یہ مختلف شیپس اختیار کرتا گیا، اور اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ایڈیڈاس کسی بھی کلر میں لکھا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کی اپروول لی ہوئی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا ویژن یہ تھا کہ ایتھلیٹس کے لیے بہترین شوز بنانا۔ 1954 میں جرمن نیشنل فٹ بال ٹیم نے ورلڈ کپ فائنل جیت لیا ہنگرین کی ٹیم کے خلاف، اور انہوں نے اس ٹیم نے جو شوز پہنے ہوئے تھے وہ ایڈیڈاس کے شوز تھے۔ تو اس طرح فٹ بال کی گیم کا سمبل بن گیا ایڈیڈاس، اور انیشلی جو 3 اسٹائپس تھے اس میں انہوں نے جو فوکس کیا وہ نارتھ امریکہ، یورپ اور ایشیا، اس کو فوکس کیا، اور بعد میں اس کے ڈفرینٹ انہوں نے میننگز دیے۔ اب اگر دیکھیں ایڈیڈاس شوز کے اندر تو ان کا ویژن یہ ہے کہ ایڈیڈاس جو ہے وہ اونلی پروڈیوسز ہائی کوالٹی شوز، یعنی یہ صرف ہائی کوالٹی شوز ہی بناتے ہیں۔ ان کی بہترین حکمت عملی جو ہے وہ ان کی انوویشن ہے، کوالٹی ہے،
اور انوویشن اور کوالٹی جو ہے وہ ہینڈ آن ہینڈ ضروری نہیں کہ وہ جائیں، بٹ ایڈیڈاس نے یہ پروو کیا کہ کوالٹی کے بغیر انوویشن ممکن نہیں ہے۔ ایڈیڈاس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے تو کہ ہم آپ کو جو آپ ہیں اس میں بیسٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑی وائڈلی اس کو ایڈورٹائز بھی کیا۔ اور اگر آپ ایڈیڈاس شوز سے 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ایڈیڈاس کے جو ٹاپ نوچ کسٹمرز ہیں ان کی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ شوز ٹھیک کر کے دے یا ریپلیس کر کے دے۔ جب آپ ایڈیڈاس شوز خریدتے ہیں یا ایڈیڈاس کی کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو میک شور ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے بیسٹ کوالٹی شوز پہن رہے ہیں، اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ ٹیکنالوجی کا یوز انہوں نے ہر دور میں بڑا افیکٹولی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے وہ انوویشن ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ایڈیڈاس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو دوسرے برانڈز میں جو سکسیزفل نہیں ہوا ان کے لیے ان میں لیکنگ تھی۔ سب سے پہلے تو کلیئر ویژن تھا کہ وہ بیسٹ ایتھلیٹ شوز بنانا چاہ رہے تھے، اس کے بعد ان کی کوالٹی تھی، اور ہمیشہ انہوں نے ٹاپ کوالٹی شوز بنائے۔ ٹیکنالوجی کا کھل کر یوز کیا، جو ان کے کسٹمر تھے ان کی کمفرٹ کا ہمیشہ خیال رکھا، اور ہمیشہ یہ دیکھا کہ کسٹمر جو ہے وہ ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہے، اور ان سے فیڈ بیک بھی اس پہ لیتے رہے، اور جہاں کہیں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش نکلی انہوں نے اس کو فوراً انوویشن کی، اس میں امینڈمنٹس کی اور چیزوں کو امپروو کیا۔ تو کلیئر ویژن، کوالٹی، ٹیکنالوجی، کمفرٹ، کسٹمر سیٹسفیکشن، انوویشن، یہ مین کی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایڈیڈاس بلٹ ہوئی۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے ٹاپ برانڈز میں ایڈیڈاس آتا ہے، اور اس کی دولت جو ہے یا ان کی ویلتھ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین یو اسٹارٹ یور بزنس اٹ may not be a very high startup, but you can make it the brand, the top quality brand with your efforts, with your clear vision and with your continuous efforts. I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔